بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان پاکستان، اور آج ہم آپ کے سامنے نیو ویڈیو نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے جنات کے متعلق، وہ بھی احادیث کی روشنی میں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری پہچان پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور دبا دیں ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جنات بھی انسان ہی کی طرح اللہ کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نوع انسانی کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی ہے۔ ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کفار بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، البتہ ان میں فاسقوں اور بدکاروں کی نسبت انسان زائد ہیں۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے، برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکروہ وساوس میں نہیں آتے، بلکہ لا حول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے مکروہ وساوس سے بچائے، آمین۔ فرشتوں کی طرح جنات بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگائے پھرتے ہیں، بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان و ویران مکان اور جنگل اور پہاڑ ہے۔ دوستو، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنات کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی، مسافر اپنے علاقے کے جنات کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان نے عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھی، وہ جنات نے ہی بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے، وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوا اس کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہذا وہ سوائے بھلائی کے مجھے کچھ نہیں کہتا۔ اس حدیث کی شرح میں مرقات اور اشعۃ المعلمات میں ہے، کوئی شخص انسان کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان کو پیدا کر دیا جاتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد، عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہری ہے کہ ابلیس کے ہر عام سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت ہزارہا انڈے دیتی ہے، طاغوتی جراثیم ہر آن اسی طرح بچے دیتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا
کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا، ان پر قرآن پڑھا، فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر چلا گیا، اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانور کا چارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کرو اور نہ ہی گوبر سے استنجا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پر وہی رہتے ہیں، ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں، گندی جگہ والی ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر داخل ہوتے وقت دعا و اذکار اپنانے کا کہا ہے۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں میں ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پہ بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اس لیے شام کے وقت غروب آفتاب ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تمام شیاطین اور اس کے وساوس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل میری پہچان پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔